الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جنگ کے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔ دائی حلیمہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تھیں، آپ نے شروع میں سنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری قبیلے کی ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں، یعنی دودھ کے رشتے سے۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ توقعات وابستہ ہیں، لہذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی، پھر بھی میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سے سب کے سامنے درخواست پیش کر دیں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمعے کے سامنے، جب سارے مسلمان جمع ہوئے، صحابہ کرام جنگی قیدی جب بانٹ دیے گئے تھے، اس کے بعد یہ لوگ آئے تو حضور نے اپنے خاندان کی گارنٹی لے لی کہ ٹھیک ہے، میرے خاندان میں جن کے پاس جو غلام یا لونڈی ہیں سب کو آزاد کر دیا میں نے۔ اب سب کے لیے تو آپ سب کے سامنے ریکویسٹ رکھیے، وہ لوگ مان جائیں سب تو پھر ٹھیک ہے، سب کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ آئے، ظہر کے وقت میں سارے جمع ہوئے، ان لوگوں نے سارے مسلمانوں کے سامنے اپنی درخواست پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد کر دیجئے۔ اس طرح دفعتاً 6000 جنگی قیدی رہا ہو گئے۔ سبحان اللہ، ایک ہی وقت میں 6000 کے 6000 رہا ہو گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم اس قدر یعنی عام رہتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی
توبہ کر کے آئے ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں۔ تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو مال غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کو حصہ دے دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے فرما دیا تو بات خلاص، اب سارے قیدی واپس کر دیے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے بڑوں، جو قبیلے کے بڑے ہیں ان کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلے کے بڑے، چودھری جسے کہہ لیجئے، دربار رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیل والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنا حصے کی جو قیدی تھے ان سب کو واپس کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو خبر دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے، اور حضور نے ان کا کل مال ان کے سپرد فرما دیا، اور وعدے کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ بھی دیے۔ مالک بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا۔ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ ما ان رأیت۔ انہوں نے جو عربی اشعار پڑھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں ایک وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد اوفى وعاتا للجزیل اذا اجتدی ومتى تشاء یخبرک عما فی غدی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پورا شعر یہاں لکھا ہوا ہے اور ترجمہ بھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمام انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل، یعنی ان کے جیسا نہ میں نے دیکھا نہ سنا۔ دیکھیے یہ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ عقیدہ اپنا بیان کر رہے ہیں صحابی حضور کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے جیسا نہ دیکھا نہ سنا، یعنی صحابہ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، حضور بے مثل ہیں۔ تو آج یہ وہابی دیوبندی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ صحابہ کے عقیدے پر نہیں ہے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا، ناجی یعنی بچا ہوا ہوگا۔ اس کی نشانی کیا؟ کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ ہے، اور وہ عقیدہ اہل سنت کا ہے الحمدللہ۔ حضور بے مثل ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، یہ سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور یہ بعد میں جو بات آ رہی وہ سب سے اہم ہے۔ اور جب تم چاہو ان سے پوچھ لو، وہ کل یعنی آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ اس کا عربی پھر سے سنیے، وَمَتَى تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدِي۔ متا جب تم چاہو، تشاء متا تشاء جب تم چاہو، یخبرک تمہیں خبر دیں گے، اما بارے میں جو فی غد، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو،
کل میں جو ہے، یعنی تم جب چاہو پوچھ لو، یہ تمہیں آنے والے کل کے بارے میں خبر دیں گے۔ یہاں پر بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر دیتے ہیں، یعنی غیب کی خبر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میں نے بارہا کہا، پیچھے آپ سے عرض کیا ہے کہ علم غیب یقیناً ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی مشیت ہے، جہاں پر اللہ کی مرضی ہے خاموش رہنے میں، جہاں اللہ کی حکمت ہے وہاں حضور خاموش رہیں، اور جہاں اجازت ہے وہاں پر حضور نے اپنے علم کا اظہار بھی فرمایا۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ صاف صاف بیان کر رہے ہیں اور حضور کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن رہے ہیں، اور سننے کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے علم غیب نہیں، تم مشرک ہو گئے، تم غیب کا علم مانتے ہو تو تم نے غلط کر دیا، کل کے بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں نہیں کی، بلکہ خاموش رہے اور اسے پسند فرمایا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا ایک حلہ مبارکہ بھی ان کو عطا فرمایا۔ حلہ یعنی ایک جبہ مبارک جو تھا وہ بھی خوش ہو کر عطا فرمایا۔ تو اگر شرک ہوتا حضور کو علم غیب ماننا، عالم غیب ماننا، تو یقیناً حضور اسے منع فرماتے، روکتے، اور پھر تجدید کرواتے کہ تم مشرک ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ حضور خاموش رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خود حضور کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو میرے بارے میں یہ کہے کہ مجھے علم غیب ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ مومن ہے، اس کے اندر کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ حضور نے اس کو ثابت کر دیا۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو انبیاء کا ہے، جو اولیاء کا ہے، جو صحابہ کا ہے۔ صحابہ جس طریقے سے حضور کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، ہم بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب۔ حوالہ ہے سیرت ابن حشام، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 491، اور مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 324۔ یہ سب پرانی کتابیں ہیں، بہت پہلے کی، جب یہ فرقہ وغیرہ وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کی یہ کتابیں ہیں۔ بریلی میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، جو چاہے یہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا، اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے، اور ذوالقعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ 8 ہجری کے چند واقعات جو متفرق واقعات ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اسی سال حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم اطہر سے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن 1.5 سال کی عمر میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن سورج گرہن ہوا۔ یہ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم، یہ حضور کی اولاد کا ذکر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، باب ہے اس کا، چیپٹر ہے، یہاں مختصر بات آ گئی۔ حضرت ابراہیم کا، یعنی حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی عظیم الشان انسان اگر اس کی موت ہوتی ہے تو اس پر سورج گرہن لگ جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدے کو دور فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف یعنی سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ اسی سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ یہ صاحبزادی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کی منکوحہ تھیں۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا، آپ نے بعد چھوڑے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ سے نکاح فرما لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اس وصیت پر عمل کیا، یعنی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد۔
اسی سال مدینہ میں غلے کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ غلے کا بھاؤ مقرر فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا، روزی رساں ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی سال مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ ممبر 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے چاہا کہ اس ممبر کو تبرکاً ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے معذرت چاہتے ہوئے اس ممبر کو آپ نے وہیں رکھا، بلکہ اس کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ فرما دیا، جس سے ممبر نبوی کی 3 پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ عبد القیس کو بخش دے، اس قبیلے کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو چومنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ یہاں بھی یہ پتہ چلا کہ قدموں کو چومنا بھی معزز ہستیوں کے قدموں کو چومنا بالکل جائز ہے اپنی، اور یہ تو بالکل ہمارے یہاں رواج ہی ختم ہو گیا، کہیں کہیں پر ہے اپنی ماں کے پیروں کو چومنا۔ یہ تو جنت کی چوکھٹ کو چومنے کے بارے میں سب نے سنا ہوگا، لیکن چومتا کون ہے یہ اپنے اپنے دل سے خود ہی پوچھ لیں۔ اپنی امی کی، اپنی والدہ ماجدہ کے پیروں کو چوما کریں، ان کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا، دل سے دعائیں نکلیں گے، انشاءاللہ دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ تو اب وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے آگے کے بعد فضائل جو ہیں پھر کبھی عرض کروں گا۔ اب ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی یہ سنیں آج دعا کریں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب خیر کرے۔ آج جو فیصلہ ہونے والا ہے اللہ مسلمانوں کی بھلائی کرے، مسلمانوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے۔ پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں امن اور سکون اور چین مسلمانوں کو عطا فرمائے، مسلمانوں کے حق میں بھلائی فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔